السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بچوں، آج میں آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں گی۔ آپ نے ان کا نام تو ضرور سن رکھا ہوگا، ان کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بڑی پیاری سی ہیں اور بڑی مشہور بھی ہیں۔ انشاءاللہ آج میں ایک واقعہ سناؤں گی اور اگلی دفعہ مزید بات ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش عقل تھے، سمارٹ تھے، ہنس مکھ تھے، دراز قد والے تھے یعنی لمبے تھے، اور ان کے جو نقش اور خد و خال ہے نا بہت ہی خوبصورت تھے، اور ان کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں شرم و حیا اور عاجزی جو ہے وہ بہت مشہور تھی، کہا جاتا ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کا جو اصل نام ہے نا وہ تھا عامر بن عبداللہ بن جراح، اور ابو عبیدہ ان کی کنیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے 3 لوگوں کو سب سے بڑھ کر حسین، بااخلاق یعنی اخلاق والا اور حیا والا، باحیا پایا ہے، اور جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ ایمان لانے والوں میں بھی سبقت لانے والوں میں شامل تھے، جو شروع میں ایمان لائے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی روح زمین میں پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بہت ہی ایمان بڑھانے والا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ بدر پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بڑی ہی بہادری اور دلیری سے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ کی وجہ سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، یعنی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ بالکل پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے بچیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں کے اندر ہی گھستے چلے جا رہے تھے، اور انہیں موت کا بالکل کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری دیکھ کر جو دشمن تھا یعنی مشرکین مکہ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی آپ دشمن کے سامنے جاتے وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف بھاگ جاتا۔ لیکن دشمن کی فوج میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اکڑ اکڑ کر بار بار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا تھا، بالکل ڈر نہیں رہا تھا۔ لیکن بچوں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہر دفعہ رخ بدل لیتے تھے اور اس سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ شخص کسی صورت باز نہیں آ رہا تھا۔ بار بار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بالکل سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آ کھڑا ہوتا، اکڑتا بھی، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوری کوشش کی کہ اس سے مقابلہ نہ کرے، بھرپور کوشش یہ بھی کی کہ وہ ان کے راستے میں نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے، تاکہ آپ دشمن سے مقابلہ کر سکیں۔ بچوں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون شخص تھا، چلیں بھی بتاتی ہوں۔ بالآخر یہ ہوا کہ اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے تمام راستے بند کر دیے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس شخص کو ہٹائے بغیر دشمن سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ اب اس شخص کو راستے سے ہٹائے بغیر میں دشمن سے مزید نہیں لڑ سکتا. تو انہوں نے پورے زور کے ساتھ اس شخص کے سر پر تلوار کا وار کر دیا. کہا جاتا ہے اس شخص کی کھوپڑی جو ہے نا، سر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر وہ شخص گرا اور ہلاک ہو گیا. بچوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص جس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے کون تھا؟ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہ قتل ہونے والا شخص جسے بار بار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہیں مارنا چاہ رہے تھے، وار نہیں کرنا چاہ رہے تھے، رخ پھیر لیتے تھے، یہ شخص حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا والد تھا، جن کا نام عبداللہ بن جراح تھا. دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے باپ کی شکل میں شرک کا خاتمہ کیا تھا. بچوں، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت ہی بڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے اترے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ آپ کی شان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں یہ آیات نازل فرمائی تھیں: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ ہے: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہا جا رہا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر. بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی یہ نہیں دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو. یعنی وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خانہ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے، ایمان جما دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، یعنی اللہ کی جماعت ہیں. خبردار رہو، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، فلاح پانے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کرتا ہے جو اللہ کا گروہ ہوتے ہیں. اور اللہ کا گروہ یعنی اللہ کی جماعت میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا اللہ پر بھی یقین ہوتا ہے، آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے، اور یہ لوگ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں. اور اس چیز کی یہ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کافر اور مشرک ان کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے گھر والے ہیں. یعنی وہ اس سے بالا ہو کر دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ
اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں یا دشمن. اگر دشمن ہے تو وہ ان کے بیٹے ہیں یا باپ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہم بھی حزب اللہ میں شامل ہوں، اللہ کے گروہ میں. آمین اللہم آمین. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ایمان اور دینی جذبہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا باپ ہے. جو وہ مشرک ہے، اللہ اور رسول کا دشمن ہے، تو ان کا بھی دشمن ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایمانت اور دیانت کے لحاظ سے بھی بہت بلند مقام پر تھے. انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط ایمان نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. آمین اللہم آمین. بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.